DGISPR نے حالیہ دنوں میں ایک بیان دیا. انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ اگر بھارت کی جانب سے کوئی ایسا مس ایڈوینچر کیا جاتا ہے تو اس کی سوچ سے بڑا رسپانس دیا جائے گا. کچھ سیکیورٹی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ اگر اٹیک ہوتا ہے تو بھارت کو صرف یہاں سے نہیں, اس فرنٹ سے نہیں, اس کو بیک سائڈ سے بھی اٹیک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ کیا کوئی بنگلہ دیش والی سائڈ سے کوئی اٹیک, کوئی کولکتہ اس جگہ پہ کوئی اٹیک ہو سکتا ہے جو اپنے دفاع کے جواب میں پاکستان کر سکتا ہے؟ دیکھیں, ہم کون ہوتے ہیں دوسرے ملکوں میں لڑائیاں لڑانے والے؟ ہم تو بڑے پرامن لوگ ہیں. ان کا کہنے کا مقصد شاید کچھ اور تھا. ہم کسی اور دوسرے ملک کو اس میں نہ شامل کرنا چاہیں گے. ہاں, کوئی اپنی جو صلاحیتوں کے مطابق اور اپنے پرانے بدلے ٹھیک کرنے کے لیے اگر آنا چاہے گا تو ہم ان کو مشورہ ضرور دیں گے. ہم ایک ایسا ملک جس کے اوپر غاصبانہ حملہ ہوگا یا غاصبانہ سوچ ہوگی اس کو ہم ضرور کریں گے. لیکن ایک بات تو تسلیم شدہ ہے کہ ہندوستان ہمیشہ سے وہ ملک رہا ہے جو اگر آپ اس کے متی بن جائیں, اگر آپ اس کی اسٹریٹجی لائن ٹو کر لیں تو وہ آپ کے ساتھ ہے, ورنہ نہیں. سکم دیکھ لیں, بھوٹان دیکھ لیں, نیپال دیکھ لیں, بنگلہ دیش دیکھ لیں, سری لنکا دیکھ لیں. کون سا ملک ہے جو کہ اس کے شر سے محفوظ ہے؟ کوئی ایسا ملک نہیں. تو پیچھے سے آنے کا مطلب میرے خیال میں, مجھے اس کی ڈیٹیلز تو نہیں پتا, بٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شاید ہم کچھ ایسی اسٹریٹجی بھی بنا رہے ہیں کہ ہم اپنا سدرن فلینک اور مضبوط کریں. اور جب آپ سدرن فلینک مضبوط کرتے ہیں تو اس میں عادل بھائی دو باتیں. ایک تو ان کا جو میری ٹائم کوسٹل لائن ہے وہ 7,200 کلومیٹر کے قریب ہے. آپ کی میری ٹائم 1000 کے قریب بنتی, 970. اس کے بعد جو ان کی انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہ 200 کلومیٹر پہ جاتی. تو وہ جو 200 کلومیٹر کی ورنیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور وہ میں سمجھتا ہوں اگر DGISPR صاحب نے صحیح فرمایا تو شاید وہ اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے. اس کی ہمارے پاس صلاحیت ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے آپریشن سندور شروع کیا اور اس کے بعد ہم نے پھر مارکہ حق میں فتح حاصل کی, اس سے چند دن پیچھے چلے جائیں تو ہم نے دیکھا کہ ہم فتح میزائل کے تجربات کر رہے ہیں. لیکن اس وقت 120 کلومیٹر کا تجربہ ہم نے کیا اور اس کے چند دن بعد جنگ لگ گئی. ہماری دفاعی تیاری جو ہے وہ اس مرتبہ پہلے سے زیادہ نظر آ رہی ہے. اس مرتبہ تو ہم نے 750 کلومیٹر رینج کا میزائل جو ہے ٹیسٹ کیا ہے. یہ کیا میسج ہے؟ یعنی اس وقت 120 ہم نے اس وقت چلایا بھی فتح 1, اور اس مرتبہ کیا ہم فتح 4 چلا دیں گے جو کہ 750 کلومیٹر رینج کی صلاحیت رکھتا ہے؟ عادل بھائی, بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ سینوں میں ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ ایکسپوز کرتے ہیں. اب جو آپ نے بتایا, میں ابھی ایسے آتے ہوئے دیکھ رہا تھا, میں آپ کی وجہ سے یہ دیکھنا چاہوں گا. آپ کے پاس نصر جو آپ پہلا میزائل ہے, پھر ابدالی ہے, پھر غزنوی ہے, فتح کی میں نے ابھی بات نہیں کی, پھر شاہین 1 ہے, شاہین 2 ہے, شاہین 3 ہے, بابر 1 ہے, بابر 2 ہے, بابر 3. میں ان کی رینجز نہیں بتا رہا, میں ان پہ یہ بھی نہیں بتا رہا کہ یہ کتنے کلومیٹر دور تک جا سکتے ہیں. میں چند ایک اشارے ضرور بتاؤں گا. پہلے تو یہ ایک جو خاص رینج ہے یہ ٹیکٹیکل ویپن سے لے کے لانگیسٹ پاسبل رینج پہ جاتا ہے. دوسرا جو ہائیسٹ رینج والے شاہین سیریز ہیں وہ ریڈار کی نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں, اسکائی میں جا کے آتے ہیں, ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاتے. سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے اوپر جو وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت ہے وہ دونوں قسم کے ہیں, کنونشنل بھی اور نیوکلیئر بھی. اس کے بعد جو منیمم رینج ہے وہ اگر شروع کرتے ہیں ہم 70 سے 100 کلومیٹر جو کہ آرٹلری اور فرنٹ پہ چلتی ہے, تو لانگیسٹ پاسبل یہ 2600 سے 2800 کلومیٹر تک جا سکتے ہیں. اب کتنا ویپن لے جا سکتے ہیں, کس پریسیجن سے جا سکتے ہیں, وہ اللہ نہ کرے وہ وقت آئے. لیکن یہ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ اس کی ایکوریسی کچھ میٹرز میں ہے. تو نریندر مودی جو ہے وہ پاگل پن میں 1.5 ارب لوگوں کو تباہی کے دہانے پہ لے کے جانا چاہتا ہے. یہی ہمارا المیہ ہے, ہمارا اصل سوچ یہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تم 1.4 ارب کی آبادی کے قریب کے ملک ہو, اس کے بعد اس کا امپیکٹ کیا صرف اسی خطے میں آئے گا؟ نہیں, یہ پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں آئے گا جس کی آبادی 2.2 بلین سے بھی بڑھ جاتی ہے. پھر آپ کی اپنی آبادی جو آپ نے بتایا اس میں میرے خیال میں 70 سے 80% غریب لوگ ہیں, اور وہ لوگ ہیں جو فٹ پاتھوں پہ پلاٹ نمبر لے کے سوتے ہیں. اس اللہ کے بندے کو جس نے ریگنگ سے, ابھی تو پروف بھی ہو گیا, ریگنگ سے دونوں الیکشن جیتے,
اور اب وہ تیسرے الیکشن کی تیاری میں اس سطح پہ جانا چاہ رہا ہے جو کہ صرف اور صرف RSS کی جو 100 سالہ تاریخ ہے اس کو مزید یہ سیاہ خون سے رنگنے کے مترادف ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ RSS وہ تنظیم ہے جس پہ ہندوستان کے اندر پابندی لگ چکی, اور نریندر مودی صاحب امریکہ میں نان وانٹڈ تھے, جو انہوں نے گجرات میں قتل غاری کی, جو انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ کیا. تو یہ بالکل ایک جنونی شخص ہے, اور اس کو اگر آپ لنک کرتے ہیں تو یہ نیتن یاہو کا بہت بڑا دوست ہے, جو کہ ایک انسان, اگین اس کو انسان کہلانا بھی انسانیت کی توہین. جو حالیہ جنگ میں نیتن یاہو نے مودی کو سپورٹ کیا, ٹیکنیکل ان کے ایکسپرٹس جو تھے وہ بھارت میں موجود تھے, ابھی بھی یہ جو پر تول رہے ہیں, اور اسرائیل اور بھارت کا جو گٹھ جوڑ ہے پاکستان مخالف, لیکن پاکستان نے بھی جس طرح سے رسپونڈ کیا اور جنگ جیتی, کیا یہ اسرائیل کے لیے بھی میسج نہیں تھا, اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو جنگیں ہوتی ہیں یہ ایک سیاسی عزائم ہوتے ہیں, پولیٹیکل ایمبیشن ہوتا ہے جس کو آپ پولیٹیکل سوچ آگے لے کے چلتی. میرے خیال میں پاکستان نے بہت ذمہ داری اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کی مہربانی, پاکستان میں بھی ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہوئی کہ اس واقعے کے بعد آپ کی ان بین الاقوامی سطح پہ ایک حیثیت تسلیم کی جانے لگی, اور اس کے بعد اگین ویدر وی لائک ہم اور ناٹ, بٹ رائٹ ناؤ ٹرمپ میٹرس. دنیا میں آج کل اکنامکس کو توجہ دی جاتی ہے, تو اس نے جو ہندوستان کا اکنامکلی بیڑا غرق کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ, تو اس لحاظ سے وہ پاورفل تو ہے. اگر آپ امریکہ کے ساتھ اس وقت گڈ بکس میں ہیں تو وہ اسرائیل کے پاس لیوریج اتنی نہیں رہے گی, لیکن اسرائیل اور ہندوستان کا گٹھ جوڑ آج بھی ہے, آئندہ بھی رہے گا. بھلے مودی رہے, بھلے کانگریس آ جائے, لیکن ان کے عزائم ایک ہے, اور اس کی بنیادی وجہ اسلاموفوبیا ہے. بیکاز پاکستان وہ واحد اسلامی طاقت ہے جس نے الحمدللہ آج تک کہیں پہ بھی زیادتی ہو, مسلمانوں کو تو چھوڑ کے غیر مسلموں کے ساتھ بھی تو ہم نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا, تو وہ ان کو سپورٹ تو ضرور کریں گے, لیکن وہ والی نہیں. دوسری بات, میرے خیال میں اسرائیل بہت بری طرح پھنس چکا ہے اس وقت. $70 بلین سے زیادہ اس کو خرچ کرنے پڑے ہیں غزہ پہ. ابھی وہ 4.6 بلین کا نیا پیکج لے کے آ رہا ہے امریکہ سے. کوئی ایک حد, پھر بین الاقوامی طور پہ بھی اسرائیل بہت حد تک تنہا ہے, بہت حد تک. جتنے یورپین ملک ہیں, یونائٹڈ نیشنز میں اس دن آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کی تاریخ کی تنہائی ہے یہ. تنہائی 193 میں سے 150 ملکوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا. سو دیٹ مینس اٹ از آلسو ہیڈنگ ٹورڈز اے ڈیزاسٹر, بٹ وی کین نیور لوور آر گارڈز. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو وقت آ رہا ہے, میں فوجی آدمی ہوں شاید اس لیے میں جنگ کی بات کروں گا, جنگ کی جگہ نہیں بنتی, کنونشنل وار کی جگہ نہیں بنتی, بٹ ان سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور وہ کیا ایکسپیکٹ, ہم کئی دفعہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ فالس فلیگ آپریشن ہوں گے, فلیگ شپ آپریشنز ہو سکتے ہیں. ایئر فورس میرا ماننا ہے انڈیا کی ابھی اس قابل نہیں ہے, تو پھر یہ راکٹ جو ان کے میسائل ہیں یا ڈرون ہیں ان کے تھرو ایسا کچھ کریں گے کہ یہ, میں اللہ نہ کرے میں آپ کو ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہ سرکری کی طرف چڑھ دوڑیں, ہو سکتا ہے یہ کشمیر کی طرف کچھ ایریا کو آکوپائی کرنے کی کوشش کریں. اچھا, میں آپ اس پہ جو میرا تجزیہ کہ جو نئی چیز تو یہ ضرور کریں گے. یعنی اس مرتبہ یہ اپنے طیارے فضا میں اس لیے نہیں بھیجیں گے کہ وہ پاکستانی گرا دیتے ہیں, اور اس مرتبہ وہ میزائل سے اٹیک کر سکتے ہیں, تو ہمارا ڈیفنس سسٹم جو ہے کیا اتنا کیپیبل پہلے سے زیادہ ہو چکا ہے؟ دیکھیں, ٹائم گیپ تو بہت کم تھا جی, اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ دن رات آپ اس ٹیکنالوجی کو لے آئیں کہ جب آپ کہیں کہ جب ہم ان کے لیے برہموس کے لیے بالکل شیلڈ بن چکے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ ٹٹ فار ٹیٹ کرتے ہیں. جب انہوں نے پچھلی دفعہ امریکہ کے کہنے کے باوجود, امریکہ کے پریشر میں آ کے جنگ بندی کی, پھر لاسٹ منٹ انہوں نے برہموس کے اٹیک کیے, اس سے پہلے نہیں کیے. سو پاکستان اس دفعہ اس چیز کو کیٹر کرتے ہوئے اپنے کارڈز پہلے سے کھیلے گا. اچھا, اس مرتبہ پاکستان اپنے کارڈز پہلے کھیل دے گا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ سر آپ کو ابھی سے یہ ڈکلیئر کر دینا چاہیے کہ ہماری سالمیت کے اگر تم نے سوچا تو اب ہم پری ایمپٹیو کیوں نہیں کریں گے. ہمیں حق پہنچتا ہے کہ اگر آپ ہمارے ملک کے اوپر اس طرح کی انتشار پھیلائیں گے تو اس دفعہ ہم بھی پری ایمپٹیو کر سکتے ہیں, لیکن ہم کبھی کریں گے نہیں. لیکن ہمیں تیار رہنا چاہیے. 1 سیکنڈ, میں یہ مانتا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان کی پوزیشن ہے,
ہمیں وقت کا انتظار کرنے کی بجائے بین الاقوامی طاقتوں کے پاس جانا چاہیے، ان کے پاس یہ پروف لے کے جانا چاہیے. اس نیریٹو کو جو ہم نے بعد میں بھیجا تھا اس دفعہ ابھی سے شروع کر دینا چاہیے تاکہ دنیا کو ہم پہلے سے ہی بتا سکیں. دیکھیں جتنی اس نے گیدڑ بھپکیاں کی، آپ انٹرنیشنل میڈیا کو سرکل کریں تو کوئی اتنا زیادہ اس کو سگنیفیکنس نہیں مل رہی، بیکاز اس کی اپنی ریلیونس ختم. لیکن پاکستان اس کو لائٹلی نہیں لے سکتا. میں پھر کہتا ہوں کنونشنل وار کی جگہ نہیں ہے، میں پھر کہتا ہوں کہ جو بین الاقوامی حالات ہیں اس میں جگہ نہیں بنتی، لیکن اس شخص سے آپ خیر کی توقع نہیں کر سکتے.